ذالک مثلہم، یہ ان کی مثال ہے، فی التورات، تورات میں، ذالک یعنی یہ بات، یہ صفات صحابہ کرام کی تورات میں بھی ملتی ہے. حالانکہ تورات میں کتنی تحریف ہو چکی ہے، تحریف کے باوجود تورات میں ان کا ذکر ملتا ہے. ذالک مثلہم، یہ ان کی مثال ہے، فی التوراتی، تورات میں، ومثلہم، اور ان کی مثال، فی الانجیل، انجیل میں. ان کی یہی صفات تورات میں بیان ہوئی ہیں اور یہی انجیل میں بھی ہیں. حالانکہ ان کتابوں میں کافی تحریف ہو چکی ہے، تو تحریف کے باوجود بھی ان کا ذکر ان کتابوں میں ملتا ہے. یعنی یہ بات کوئی نہیں بدل سکا، اس بات کی تحریف کوئی نہیں کر سکا. کزرع، مانند ایک کھیتی کے، اخرجا، جس نے نکالی، شطأہ، اپنی کونپل. کزرع کا جو لفظ ہے زا را عین سے ہے، وہ فصل جو زمین سے اگے، مانند ایک کھیتی کے جس نے نکالی اپنی کونپل. شطأہ کا لفظ شین طا حمزہ سے ہے، پودے کا پہلا ظہور، بیج پھوٹنے کے بعد جو پہلی چیز باہر آتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو صحابہ کی مثال اس پودے کی سی ہے جو زمین سے اپنی کونپل نکالتا ہے. فآزرہ، پھر تقویت دی اس کو. ازار تہبند کو کہتے ہیں اور ازرن جڑ کو کہتے ہیں. پھر تقویت دی اس کو، فاستغلظ، پھر وہ سخت ہو گئی. غلظ مانا سخت ہونا. فاستوى، پھر کھڑی ہو گئی، علی سوقہ، اپنے تنے پر. استوى علی کا مانا ہوتا ہے بلند ہونا، پھر وہ بڑھ کر درخت بن گئی، اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. یعجب، خوش کرتی ہے، الزراع، کاشتکاروں کو. یہ ایک ایسی کھیتی بن گئے جسے دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے. اور یہاں پر کاشتکار سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غضبناک کرے ساتھ ان کے کافروں کو. اور ان کی یہ بڑھتی تعداد دیکھ کر کافر غضبناک ہوتے تھے. اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے صحابہ کرام کی حالت بیان کی ہے کہ ابتدا میں ان کی تعداد تھوڑی تھی، پھر ان کی تعداد بڑھ گئی اور وہ پورے پودے کی مانند قوی سے قوی تر ہوتے گئے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ ان کی کثرت قوت کے ذریعے کافروں کے غیظ و غضب میں اضافہ کرتے. اتنے مضبوط ہو گئے کہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے تھے ان کو دیکھ کر، اور یہ چیز کافروں کے غیظ و غضب میں اضافہ کرتی تھی. صحابہ نے جو اس وقت قربانی دی وہ واقعی بہت بڑی قربانی تھی. تھوڑا تھوڑا کر کے جو یہ تعداد میں زیادہ ہو رہے تھے. مثلا ایک نے اسلام قبول کیا، پھر دوسرے نے کیا تو 2 ہوئے، پھر 2 اور لوگوں نے کیا تو 4 ہوئے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل دور تھا اور وہ کس طریقے سے تھوڑی تھوڑی تعداد میں کمزور تھے. بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ایک ننھا سا پودا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی ان کی حفاظت فرمائی کہ ایک وقت آیا کہ یہ ایک تناور درخت بن گئے. یہ اتنے زیادہ قوی ہو گئے کہ ان کو دیکھ کر کافر غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتے تھے.
صحابہ کرام نے جو اس وقت قربانی کی، آج اس کو ہم بھی محسوس کر سکتے ہیں، بلکہ کرتے ہیں ہم اس کو محسوس۔ اس وقت جو صحابہ کرام نے اپنے دل میں ایمان کا بیج بویا، جو صحابہ کرام کی دن رات کی محنت تھی، کس طریقے سے انہوں نے دین کو آگے پہنچایا کہ آج ہمارے دلوں میں بھی ایمان ہے الحمدللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، منہم ان میں سے، مغفرتاً بخشش کا، واجرا عظیما اور اجر عظیم کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو بخشش اور اجر عظیم عطا کرے گا، اور پھر اس بات کو جنرلائز بھی کر دیا گیا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہہ کے کہ جو بھی ان صحابہ جیسا عمل کرے گا، جو بھی ان کو عمل میں فالو کرے گا، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت اور اجر عظیم سے نوازیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے فضائل کے بارے میں کچھ احادیث بیان کرنا چاہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک مد، یہ قریباً 500 گرام ہوتا ہے، یا نصف مد جو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ احد پہاڑ جتنا بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو صحابہ کرام نے جو اس مشکل دور میں ایک مد یا نصف مد خرچ کیا، اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ جو قربانیاں بنیادوں میں ہوتی ہیں اس کی بات ہی اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زمانے کے لوگ یعنی صحابہ کرام سب سے افضل ہیں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مہاجرین صحابہ کرام فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز مہاجرین صحابہ کرام سونے کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار میرا دل اور جگر ہیں، ان پر جو میرا حق تھا وہ انہوں نے ادا کر دیا، اب ان کا حق یعنی جنت مجھ پر باقی ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ انصار کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی، یا اللہ انصار کو بخش دے، ان کی اولادوں کو بخش دے، ان کی اولادوں کی اولادوں کو بخش دے، اور ان کی عورتوں کو بخش دے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ دعائیں ایسے ہی ملتی ہیں، جو دعائیں ملی ہیں اتنی نسلوں تک کے لیے دعائیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے، ایسے ہی نہیں ملتی، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، اور بڑی خلوص والی قربانیاں ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کسی صحابی کا ایک غزوہ میں شریک ہونا غیر صحابی کی ساری زندگی کے اعمال سے افضل ہے، خواہ اسے نوح علیہ السلام کے برابر عمر دے دی گئی ہو، اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 1050۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 تھی، 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی تھی، اور 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی تھی، اور پھر طوفان نوح کے بعد بھی قریباً 50-60 سال تک زندہ رہے تھے۔ تو نوح علیہ السلام کی عمر تو 1050 کے برابر تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھڑی بھر کی رفاقت غیر صحابی کی ساری زندگی کے نیک اعمال سے افضل ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ کسی صحابی نے صرف
چند لمحات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہوں، وہ اتنے زیادہ افضل ہیں، کسی غیر صحابی کی ساری زندگی کے نیک اعمال بھی ہو جائیں اس سے بھی زیادہ فضیلت لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی ساری مخلوق کے دلوں کو جانچا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں کو ساری مخلوق کے دلوں سے بہتر پایا اور انہیں اپنے نبی کا مددگار بنا دیا اور وہ اللہ کی دین کی خاطر لڑے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ سب سے زیادہ بہتر دل صحابہ کرام کے تھے، تبھی ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کون سے لوگ افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے زمانے کے لوگ، پھر ان کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی 3 زمانے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا، کیونکہ وہ دین، ایمان، تقوی، اخلاق ہر اعتبار سے بعد میں آنے والے مسلمانوں سے بہتر ہوں گے۔ ایک صحابہ کرام، دوسرے تابعین اور تیسرے تبع تابعین۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا، یعنی صحابی، اور مجھ پر ایمان لایا، اور مبارک ہو اسے جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یعنی تابعی، اور ایمان لایا، اور مبارک ہو اسے جس نے صحابی کو دیکھنے والے تابعی کو دیکھا، یعنی تبع تابعی، اور ایمان لایا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ بہت بہترین لوگ تھے، چنے گئے اس مشکل دور کے لیے۔ پھر صحابی کی صحبت پانے والا تابعی بھی اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور میری صحبت پائی، یعنی صحابہ، جب تک وہ شخص تمہارے درمیان موجود رہے گا تم ہمیشہ خیر پر رہو گے۔ اللہ کی قسم جس نے میرے صحابی کو دیکھا اور اس کی صحبت پائی، یعنی تابعی، جب تک وہ تمہارے درمیان موجود رہے گا تم لوگ ہمیشہ خیر پر رہو گے۔ اللہ کی قسم جس نے تابعی کو دیکھا، یعنی تبع تابعی، اور اس کی صحبت پائی، جب تک وہ تمہارے درمیان رہے گا تم لوگ ہمیشہ خیر پر رہو گے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب ان کے لشکر جہاد کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا آدمی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یعنی کوئی صحابی موجود ہے تمہارے درمیان؟ وہ کہیں گے ہاں، تو اس کی برکت سے فتح ہوگی۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں کئی جماعتیں جہاد کریں گی اور ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یعنی تمہارے درمیان کوئی تابعی موجود ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، چنانچہ اس کی برکت سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ پھر ایک زمانہ آئے گا جب جماعتیں جہاد کریں گی تو ان سے پوچھا جائے گا اچھا تمہارے درمیان کوئی ایسا آدمی ہے جس نے تابعی کو دیکھا ہو، یعنی کوئی تبع تابعی موجود ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، چنانچہ اس کی برکت سے انہیں فتح حاصل ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ اتنے فضیلت والے لوگ ہیں کہ اگر کسی جہاد میں شامل ہو جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کامیابی اور کامرانی دے گا۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے آسمان کے لیے امن کا باعث ہیں، جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان کو وہ چیز آ لے گی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا، یعنی آسمان پھر پھٹ جائے گا۔ اور میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میں
فتنوں سے امن کا باعث ہوں اپنے اصحاب کے لیے. جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو صحابہ کو وہ چیز آ لے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. یعنی بہت سارے لوگ اختلافات میں پڑ جائیں گے، فتنوں میں پڑ جائیں گے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے فتنوں سے امن کا باعث ہیں. جب یہ اصحاب بھی رخصت ہو جائیں گے تو میری امت کو وہ چیز آ لے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی فسادات، شرک، بدعت اور دیگر منکرات وغیرہ. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کا وجود اس امت کے لیے فتنوں سے بچاؤ کا باعث تھا. جیسے ہی صحابہ رخصت ہو جائیں گے فتنوں کی بھرمار ہو جائے گی. صحابہ کرام نے جو اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھائیں بعد والے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ ایک روایت ہے جو کہ مسند احمد میں آتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم لوگ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے. ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا مبارک ہو ان دونوں آنکھوں کو جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا. واللہ کاش ہم بھی وہ دیکھتے جو کچھ آپ نے دیکھا، اور ہم بھی اس جد و جہد میں شریک ہوتے جس میں آپ شریک رہے ہیں. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصے سے بھر گئے. مجھے اس بات کا بڑا تعجب ہوا کہ اس آدمی نے تو اچھی بات کی تھی. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے آخر اس آدمی کو اس زمانے میں پیدا ہونے کی خواہش کیوں ہوئی جس میں اللہ نے اسے پیدا نہیں فرمایا؟ یہ نہیں جانتا اگر یہ اس زمانے میں موجود ہوتا تو اس کا معاملہ کیسا ہوتا. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے ایسے لوگ موجود تھے جنہیں اللہ نے منہ کے بل جہنم میں گرا دیا. جو منافقین تھے اور مشرکین تھے وہ تو موجود ہی تھے، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. کیا تم لوگ اس بات پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اس نے تمہیں اس زمانے میں پیدا فرمایا جب پیدا ہوتے ہی تم اپنے رب کو پہچانتے ہو اور اپنے نبی پر نازل ہونے والی تعلیم کی تصدیق کرتے ہو؟ جو تکلیفیں دوسروں پر آئیں تم ان سے محفوظ رہے. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء میں سے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر کے ایسے بدترین لمحات میں مبعوث فرمایا جو مکہ میں تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ بتوں کی پوجا کو بہترین دین سمجھتے تھے. اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید لے کر آئے، اور اس کتاب نے باپ اور بیٹے کے راستے الگ الگ کر دیے. اور صورتحال یہ تھی کہ ایک آدمی دیکھتا تھا کہ اس کا باپ، اس کا بیٹا اور اس کا بھائی کافر ہیں، اور خود اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا دروازہ کھول دیا ہے. اور وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ، بیٹا اور بھائی اسی حالت میں مر گئے تو آگ میں جائیں گے. پھر سوچو جب اسے یہ یقین ہو کہ اس کے پیارے آگ میں جانے والے ہیں تو اس کی آنکھیں کیسے ٹھنڈی رہ سکتی تھیں. بہت ٹینشن اٹھایا صحابہ کرام نے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مانگنے کی ہدایت فرمائی، الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو صحابہ کرام نے بہت زیادہ مشکل دور دیکھا، اور جو مشکلیں اور جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. تمام فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا. اسے ترمذی نے روایت کیا، یعنی صحابہ کرام کی پیروی میں نجات ہے. ایک اور بہت پیاری روایت آتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس سوال تو پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تیاری کتنی ہے؟ آدمی نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت. یہ اس کی تیاری تھی کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں اتنی خوشی اور کسی بات سے نہیں ہوئی جتنی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوئی کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام کس سے محبت کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے روز ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میں نے ان جیسے اعمال نہیں کیے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو جس سے بھی انسان محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہماری محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، صحابہ کرام کے لیے ہے، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے، گو کہ ہمارے عمل ان جیسے نہیں ہیں، لیکن محبتیں ضرور آپ کو عمل کی طرف لے کر جاتی ہیں، آپ کوشش ضرور کرتے ہیں ان جیسا بننے کی، اور اللہ پھر کیا دیکھ رہا ہے؟ کوشش ہی دیکھ رہا ہے، آپ کی کوششوں کے بہاف پر اجر بھی عطا کرے گا۔ صحابہ کرام کی جو زندگی ہے وہ اتنی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے فضائل سے نوازا ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام کے لیے دین ایک محبوب چیز بن گیا تھا۔ وہ اسلام کی کامیابی پر ایسے خوش ہوتے تھے جیسے کوئی اپنی اولاد کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے۔ ذاتی خوشیوں سے بڑھ کر ان کے لیے دین کی خوشیاں ہو گئی تھیں۔ یہ اسلام کے تقاضوں کو بغیر بتائے پورا کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں اپنا حصہ ڈالنے میں کوئی بہانہ نہیں کرتے تھے، کسی معاوضے کے، کسی اجر کے طلبگار نہیں تھے، اور اپنی ایفرٹس لگایا کرتے تھے۔ ان کو ایسا لگتا تھا اسلام کی خاطر نہ پانا بھی پانا ہے، کہ اگر ہم اسلام کی خاطر کہیں کچھ کھو بیٹھتے ہیں تو وہ ان کے نزدیک کھونا نہیں تھا، وہ ان کے نزدیک پانا تھا۔ وہ اپنی حدود کو جانتے تھے، وہ شکایتوں سے اوپر اٹھ کر جیتے تھے، کبھی پیچھے بیٹھنا پڑ جائے تو اس پر بھی راضی ہو جاتے تھے، ذمہ داری کو محسوس کرتے تھے۔ صحابہ کرام وہ پہلی جماعت تھی جنہوں نے اللہ کی شریعت پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان سے ملاقات کی، ان سے دین سیکھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام انبیاء تھے، اسی لیے ان کو دنیا کے بہترین لوگ صحبت کے لیے دیے گئے۔ یہ راتوں کو عبادت میں مصروف رہتے اور دن میں جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تعریف فرمائی، پھر ان لوگوں نے دین پھیلانے میں اپنی جانیں لگا دیں، اپنا مال لگا دیا، اور وہ اس قربانی میں خوشی محسوس کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنی جان سے اور مال سے اس دین کو سرو کر سکتے ہیں۔ اس پر خوش ہوتے تھے صحابہ کرام۔ سورہ فتح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے وہ نہایت موزوں ہے، سوٹیبل ہے، کیونکہ انہوں نے بظاہر نہ نظر آنے والی فتح کو فتح تسلیم کیا، اور یہ بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے جن کا ذکر ہم نے ابھی اس آیت میں پڑھا۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ ان کی جو ایک خاص الخاص صفت جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے کہ یہ آپس کے تعلقات میں بہت اچھے تھے، ان کے
باہمی تعلقات بہت مضبوط تھے، بہت محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ آج کا مسلمان اس کے برعکس رویہ اپنائے ہوئے ہے۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہمارے باہمی تعلقات کیسے اچھے ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہوں گے، جب ہم خیر خواہ ہوں گے، جب ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی فکر کریں گے اور ان کی خوبیوں پر نظر رکھیں گے، تو ہمارے تعلقات بھی بہت اچھے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ جی واضح ہیں اتنی آیات۔ یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔